اللهم صل على رحم الله من قرأ الفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات پر محمد و اہل بیت محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي والروح الأمين للتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. اور محمد و اہل بیت محمد صلوات پڑھ لیجیے. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں میں شکریہ ادا کرتا ہوں چکڑالہ آزاداری آفیشیل جو ایک چینل ہے، انہوں نے یہ پروگرام چلائے ہیں اور وہ بہت لوگوں نے دیکھے، یعنی میرے اپنے علاقے میں بہت لوگوں نے دیکھے یہ پروگرام جو آپ کے چلے. تو یہ بڑی اچھی کاوش ہے کہ جس میں یعنی جو ایک آواز پہنچنی تھی سمجھیں 1000 بندے تک، تو وہ کافی علاقوں میں گئی ہے یہ آواز. تو اللہ کی ذات ان جوانوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور یہ اسی طریقے سے مکتب اہل بیت کی نشر و اشاعت کا باعث بنے، اور اللہ کی ذات ہم سب کو ان کی تائید اور ان کی حمایت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میں خدمت میں عرض کروں کہ امام زمان کے کچھ حقوق ہیں جو امت کے ذمے ہیں. پہلا حق معرفت ہے جس پہ میں نے جو کچھ مجازہ تھا وہ عرض کیا آپ کی خدمت میں. امام کا دوسرا حق وہ محبت ہے کہ امام سے محبت کی جائے، چونکہ آیت جو ہے نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ میری آل سے محبت کرو. اس آل پیغمبر میں امام زمان بھی شامل ہیں، اور یہ ظاہر اہل سنت بہت بڑے امام ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا تھا کہ حبکم فرض علی کل مسلم و مسلمہ. انہوں نے کہا کہ اے آل محمد آپ کی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی
جس طرح امت پہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج زکوٰۃ واجب ہے، اسی طریقے سے آل محمد سے محبت کرنا بھی واجب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آل محمد کے ساتھ محبت کی کچھ شرائط ہیں، یا میں اس طرح کہوں کہ امام زمان کے ساتھ محبت کی کچھ شرائط ہیں۔ دو شرائط میں تیزی سے بیان کروں گا، اور اس کے بعد ایک یعنی بیماری ہے جو اس کا ایک علاج میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اسی محبت سے جڑی ایک بیماری ہے۔ پہلے محبت اہل بیت کی شرائط کیا ہے، یا محبت امام زمان کی شرائط کیا ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں ہماری محبت کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری وجہ سے محبت نہ کر، پیسے کی وجہ سے محبت نہ کر، اگر محبت کرنی ہے تو حکم خدا سمجھ کے محبت کر۔ ہمارے ساتھ محبت ہو آل محمد اللہ کی وجہ سے، یعنی مجھے مجلس اس لیے اچھی نہ لگے کہ اس سے میری جیب بھرتی ہے، مجھے مجلس اس لیے اچھی لگے کہ یہ ذکر حسین ہے، اور ذکر حسین اللہ کا حکم ہے۔ حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، فرمائے من احبنا للہ، جو ہم سے ہمارے ذکر سے محبت کرتا ہے خدا کی خاطر، نفعہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا پکا لکھ لے جب قیامت کا دن ہوگا یہ محبت اس کے کام آ جائے گی۔ اگر ہمارے ساتھ محبت ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، خدا کی خاطر محبت ہے، اور پھر فرمایا کہ من احبنا لغیر اللہ، اگر ہم سے محبت کی وجہ خدا نہیں ہے، پیسہ، شان و شوکت، ٹھاٹ باٹ، شہرت، یہ وجہ ہے اگر ہم سے محبت کی، فرمایا فإن اللہ یفعل بہ ما یشاء، معصوم فرماتے ہیں ہم ایسے بندے کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اللہ کی جو مرضی ہے اس کے ساتھ کر دے گا۔ وہ سمجھ آئیے کو نہیں ہے؟ یہ بڑی بڑی فیسیں ادھر ہی رہ جائیں گی، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ بڑی بڑی فیسیں، یہ بڑے بڑے مربے جو لیے ہوئے ہیں، گاڑیوں کی چابیاں، سب ادھر رہ جائیں گی۔ فرمائے فإن اللہ یفعل بہ ما یشاء، جو ہم سے ہمارے ذکر سے محبت کسی خدا کے علاوہ کسی اور وجہ سے کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کے ساتھ جو دل ہے وہ کرے گا، ہمیں کوئی غرض نہیں۔ فإن اللہ یفعل بہ ما یشاء، اللہ جو چاہے گا اس کے ساتھ کرے۔ اس لیے ہمیں نظر ثانی کرنی ہے اپنے رویوں پر، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم آل محمد سے محبت کریں ان کی وجہ سے، خدا کی وجہ سے۔ خود جو غلو آیا، یعنی ہمارے اندر فرقہ بنا، غالی اسی وجہ سے بنا تھا کہ وہ آل محمد سے محبت کرتے تھے ان کی وجہ سے، خدا کی وجہ سے نہیں۔ تب تو وہ اللہ کو چھوٹا کرتے تھے نا، خود معصوم فرماتے غالی نجس ہے، کافر ہیں، فرمایا وہ ہمیں بڑا کر کے پیش کرتے ہیں، ہمارے رب کو چھوٹا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اور اب جانتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کوئی نہیں ہے، یعنی آل محمد سے محبت ہے لیکن خدا سے محبت کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ فرمایا ہم سے محبت کر خدا کی وجہ سے، اصل میں تجھے ہمارے رب سے محبت ہو، پھر ہم سے محبت اس کا حکم سمجھ کے کر۔ یہ بڑی روایت کمال ہے، پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ بلکہ میں اس سے پہلے ایک اور جملہ کہوں، ایران کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، اس نے، یہ جوانوں کو عرض کرتا ہوں، خدا رہا گناہ سے بچ نکلنا، گناہ کے ماحول سے بچ نکالنا کہ نماز شب پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے ایک بندہ 1 سال نماز شب پڑھ کے جتنا سفر طے کرے کمال اور ترقی کا، ایک جوان ایک گناہ کو ٹھوکر مار کر ایک لمحے میں اس سے بڑی منزل پا لے۔ وہ ایک جوان آدمی تھا، اس کو ایک عورت نے برائی کی دعوت دی، اور اس نے گندگی لگا لی اپنے جسم پر، گٹر کی گندگی لگائی تاکہ میرا دامن آلودہ نہ ہو، میرا اگر کردار غلط ہو گیا تو میں خدا کو جواب کیا دوں گا۔ جب اس عورت کے گھر سے باہر نکلا تو اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، اور وہ بندہ جو تھا اس کے پاس پھر بڑے بڑے لوگ جاتے تھے، درزی تھا پیشے کے لحاظ سے، رجب علی کوئی نصیحت کر، کیونکہ مولا کائنات کی نہج البلاغہ میں ایک سطر ہے، سرکار فرماتے ان الکلام اذا خرج من القلب دخل القلب، بات دل میں وہ اترتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، لیکن فرمایا کہ اذا
سرکار فرماتے ہیں کہ بات جب دل سے نکلے اذا خرج من اللسان لم يتجاوز الاذان، بات جب ادھر سے نکلتی ہے نا اوپر سے، وہ پھر کانوں سے آگے نہیں جاتی، بندے سواد لے کر پھر وہ اس بھول جاتے ہیں کہ بندے نے بات کہی کیا تھی۔ تو وہ جو بندہ تھا وہ ایک نصیحت سب کو کرتا ہوتا تھا، دو نصیحتیں بلکہ چلو دو۔ پہلی نصیحت یہ کرتا تھا کہ اول خدا را دوس بیدار، باقی ہر کرے میخائی دوس بیداری بخاطر خدا دوس بیدار، حتیٰ اگر میخائی بچہ طرف بے بوسی بخاطر خدا بے بوس۔ وہ کہتا تھا کہ پہلے اللہ سے محبت کر، پھر جس سے خدا کہتا ہے اس سے محبت کر۔ وہ بندہ کہتا تھا توحید یہ ہے کہ جب اپنے گھر آتا ہے بچہ پیارا لگتا ہے، اپنے بچے کو بوسہ دینے سے پہلے ایک نیت کیا کر، میں اس کو بیٹا ہونے کی وجہ سے بوسہ نہیں دیتا، حکم خدا ہے اس لیے اپنے بچے کو بوسہ دیتا ہوں۔ خدا کی وجہ سے محبت، ہر چیز سے خدا کی وجہ سے۔ اور سن، محبت میں بھی توحید ہے، توحید در طاعت، توحید در محبت۔ اصل محبت کا مرکز اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ وہ پاک پیغمبر ایسے گلی سے جا رہے تھے تو آگے ایک بندہ اپنی حیوان کو مار رہا تھا نا، گدھا خچر جو تھا اسے گھوڑے کو مار رہا تھا۔ توجہ، غلام کہہ رہا تھا لا تضرب للہ، اللہ کا واسطہ ایسے نہ مار، اسے پرواہ ہی کوئی نہیں۔ پھر کہا لا تضرب للہ، تیرے خدا کا واسطہ نہ مار، کوئی نہیں پرواہ۔ اس نے پاک پیغمبر آگے جب گلی کا موڑ کے سامنے آئے، اس نے کہا لا تضرب لرسول اللہ، تجھے رسول اللہ کا واسطہ نہ مار۔ اس نے مارنا چھوڑ دیا، یعنی اللہ کا واسطہ قبول نہیں ہے لیکن رسول خدا کا واسطہ قبول ہے۔ اب اگر میں تو خوش ہوتا بہت زیادہ، دیکھو جی اس نے اللہ کی بات نہیں مانی لیکن میرا یا کر لیا، اللہ کا نہیں کیا۔ پاک پیغمبر آئے، فرمایا استغفار کر، فرمایا ہم جو کچھ ہے اپنے خالق کی وجہ سے ہیں۔ اس نے فوراً پڑھا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ سرکار فرماتے اگر یہ استغفار نہ کرتا تو مشرک ہو کر مر جاتا۔ دیکھو نا کیا میں پڑھوں آپ کے سامنے، ایک جوان ہے پاک پیغمبر کے پاس، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوان نے آ کر کہا، اس نے کہا کہ حضرت نے ایک سوال کیا، سرکار نے فرمایا تجھے مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اپنے والد سے؟ مولا آپ سے زیادہ محبت ہے۔ پھر کہا اب مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اپنی ماں سے؟ اس نے کہا مولا آپ سے، ہم تو ادھر ہی ہماری چھٹی ہو جاتی ہے نا، ہم تو یہی چھٹی کر، ہم تو خمس کا جو 5واں حصہ ہوتا ہے اس سے زیادہ محبت ہے خدا کے مقابلے میں۔ دادے چکڑالا خمس کی بات سن کے چپ کاپ کر کے مزے لے کے گھر چلے جاتے ہیں، کوئی ٹس سے مس کو نہیں ہوتے۔ یہ دلیل ہے اس بات۔ میں نے جملہ پڑھا تھا کسی جگہ پر، میں نے کہا تھا کہ عمر صاحب جو تھا نا وہ کیوں امام حسین کا قاتل بنا؟ حب دنیا کی وجہ سے۔ اس کی دشمنی کوئی نہیں تھی، وہ اس میں ملاقات کی تھی امام حسین سے، وہ جگہ بھی بنی ہوئی ہے ادھر کربلا کے اندر، کوئی دشمنی نہیں تھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، لیکن کیوں وقت کے امام کے مقابلے میں اور قاتل بن گیا؟ دنیا کے مال کی محبت کی وجہ سے۔ رے کی جاگیروں نے اس کو امام حسین کا قاتل بنا دیا۔ خیال کرنا، ناراض نہیں ہونا جو بے خم سے بندے اکثریت میں بیٹھے ہو، خیال کرنا یہ مال کی محبت تجھے بھی زمانے کے امام کے سامنے کھڑا نہ کرتے۔ دیکھو نا مجھ پہ تو خمس لگتا ہی کوئی نہیں ہے، نہ میں سید ہوں، سامع سادات مجھ پہ نہیں لگتا، سامع امام اس لیے نہیں لگتا میں امام حسین کا نوکر ہوں، ہم امام حسین کا نوکر کسی کے محتاج ہی کو نہیں ہوتے۔ سامع امام مجھ پہ نہ سامع سادات لگتا ہے نہ مجھ پہ سامع امام لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں کیوں اتنا زور دے رہا ہوں خمس پر؟ اس لیے زور، اور نہ مجھے کمیشن ملتا ہے۔ یعنی اگر آپ جا کر شیخ صاحب کو یا سرگودا میں محمد حسین صاحب کے بلا کو خمس دیں گے تو مجھے تو اس میں سے کمیشن کوئی نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ کا خمس ادا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے تجھے زمانے کے امام سے کم محبت ہے، پیسے سے محبت زیادہ ہے، اور یہی محبت امام زمان کے مقابل کھڑا کرے گی۔ چونکہ وہ جو امام زمان نے خط لکھا تھا نا لوگوں نے اس میں غیبت صغرا کے دوران کے من تصرف مولا، کچھ لوگ ہیں وہ خمس ادا نہیں کرتے،
اور جب ٹریلا خریدتے ہیں تو بڑے ٹیکے کے ساتھ پیسے نکالتے ہیں، میرے اپنے پیسے، ذاتی پیسے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا، ان کو خط کے جواب لکھا، من تصرف فی مالنا تصرف المالک فی مالے، جو بندہ فرمایا ہمارے مال کو غیبت کے دور میں ایسے استعمال کرے جیسے ذاتی مال ہوتا ہے، فَهُوَ مِنْ أَعْدَائِنَا، فرمایا یہ مال اسے ظہور کے بعد میرے دشمنوں کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ ایک کربلا خالی اس لیے تھوڑا ہے کہ روئیں رلائیں 10 دن ماتمداری، بہت اچھی بات ہے، ماتمداری بہت زبردست کام ہے، میں ماتمداری کا عاشق ہوں، میں نو کا عاشق ہوں، مجھے مصائب سے والہانہ محبت ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے کربلا سے سیکھے۔ نعرے تو ہم بڑے لگاتے ہیں ہماری درسگاہ کربلا، کیا سیکھا کربلا سے؟ کچھ بھی نہیں سیکھتے، بندے سواد لے کر اٹھ جاتے ہیں مجلسوں سے۔ کربلا کا درس پتہ کیا ہے؟ سید الشہداء نے کربلا میں ایک طبقے کو فرمایا تھا، تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے، چاہو تو تب بھی نہیں دے سکتے، کیوں؟ قد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب پیٹ میں لقمہ حرام جاتا ہے، بندہ امام زمانہ کا سپاہی نہیں بنتا، مخالف بنتا ہے۔ بہرحال فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ محبت ہے کہ اپنی ماں سے، فرمایا آپ سے، اس نے کہا مولا آپ سے محبت زیادہ ہے، فرمایا مجھ سے زیادہ محبت ہے کہ اپنے آپ سے۔ یہ تو اصل ولایت ہے، یہ اصل ولایت یہ ہے کہ انسان کائنات کے امیر سے اپنے سے بھی زیادہ محبت کرے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی اور نبی کے 12 وصی لوگوں کی جان اور مال پر لوگوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ جو آپ کے ٹریلیں گے آپ کے کم میں، یہ 14 معصوموں کے پہلے اور آپ کے بعد میں، آپ کی آل اولاد پہلے ان کے پھر آپ کے ہیں۔ اصل ولایت یہ ہے۔ تو میں عرض کروں خدمت میں، حضرت نے فرمایا کہ آخر میں فرمایا مجھ سے زیادہ محبت ہے یا خدا سے؟ جوان خاموش ہو گیا، جس طرح مجمع پچھلے چپ کر کے بیٹھے ہو گئے، جوان خاموش ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا چپ کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا اللہ کا نبی شرم آ رہی ہے، لیکن اگر ناراض نہ ہو تو میں سچی بات کروں۔ فرمایا بات کر۔ اس نے کہا مولا میں آپ سے خدا کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ، سرکار نے فرمایا جس نے بھی توحید سیکھنی ہے اس جوان سے سیکھے۔ لہذا یہ تھوڑا سا اس ٹرینڈ کو بدلیں، یعنی مولا کائنات کے نام پر تو اچھلیں، اور جب توحید کی گفتگو چھڑے تو پھر خراٹے مارنا شروع ہو جائے مجلس میں۔ یا وہ بندہ ہے بیچارہ وہ توحید پڑھ جائے، بڑا خوشک پڑھیا مولوی صاحب نو پھر نہیں بلانا، مجمع سما دیتا سے خیبر پہ اچھلیں اور توحید پر سانپ سونگ جائے۔ یہ ائمہ کا شیوا نہیں، اس میں بھی ہم پڑھنے والوں کو قصور ہے۔ قوم کا قصور اتنا نہیں ہے جتنا پڑھنے والوں نے وہ کہتے ہیں نا، وہ جو بعض اوقات نیاز دیں نا تو اس میں جب مٹیریل زیادہ مانگوں نا تو وہ کہتے ہیں دکاندار اتنا کیا گھی کیا کرنا ہے، پھر کہتے پکان والا بتا اپنی سہولت دیکھتا کہ زیادہ گھیو پسند تو سوکھا پک جاسی۔ ہم سہولت جانتے ہیں، خیبر سناؤ، خندق سناؤ، 2-4 نعرے لگواؤ، ریٹنگ اوپر کرو اور جاؤ۔ تو عید کی جب راز کھولیں گے ممبر پر، اس میں محنت کرنا پڑتی ہے تیار کرنے کے لیے بھی، اور مجمع کے اندر خریدار کم ہے، لیکن ہم جب مال بار بار پیش کریں گے تو خریدار پیدا ہو جائیں گے۔ بارے میں تنگ نہ کروں زیادہ، فرمایا اس جوان سے توحید سیکھو، بس آل محمد سے محبت خدا کی وجہ سے۔ دوسری بات فرمایا اگر ہمارے ساتھ محبت کرنی ہے اچھی بات ہے۔ میں ایک جملہ، بہت بڑا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ ہماری روایات میں، پتہ نہیں میں امام زمان تک پہنچتا بھی نہیں، ہماری روایات میں آل محمد کی محبت کو بہت اچھا کہا گیا، بہت اچھا۔ ایک بندے نے 5ویں امام سے پوچھا تھا نا، کیسے آیا؟ اب مولا یہ دیکھیں میرے کپڑے پھٹ گئے، میرے جوتے ٹوٹ گئے، سواری مر گئی رستے میں، پیروں سے خون جاری ہے، پیر زخمی ہے۔ اس نے کہا مولا میں خراسان کا تاجر ہوں، مزے سے زندگی گزر رہی ہے، لیکن آپ کی زیارت کے شوق میں چل پڑا اپنے وطن سے، اور رستے میں سواری مر گئی، پیدل چل چل کے یہ میری حالت ہو گئی ہے۔ اس نے کہا یہ مولا کی محبت جو مجھے گھر سے اٹھا کر آپ کے پاس لائی ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟
سرکار نے فرمایا تو فائدے کی بات کرتا ہے، مال محمد وہ ہستی ہیں، اگر پتھر بھی ہم سے محبت کرے گا تو ہمارے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر ایک جملہ فرمایا حل الدین الا الحب، فرمایا دین میں رکھا کیا ہے محبت اہل بیت کو نکال کر، دین میں بچتا ہی کچھ نہیں۔ یہ روایات محبت اہل بیت کو سب کچھ قرار دے رہی ہیں، اور انہی روایات کی بنا پر پھر وہ قصیدے بھی پڑھے جاتے ہیں، موالیاں دے کیتے حلالیاں دے کیتے قیامت دے دین دا حساب کوئی نہیں۔ اذا رفت فعمل ما شئت، بھئی معصوم فرماتے ہیں معاذ اللہ، مطلب اس کی تفسیر غلط کرتے ہیں کئی پڑھنے والے، بس ہماری معرفت ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت۔ ایک فرقہ تھا، مرجیہ فرقہ تھا باقاعدہ، جو کہتے تھے نماز معرفت کے سوا ہے ہی کچھ نہیں، یعنی نماز معرفت محمد و آل محمد، روزہ معرفت کچھ اصلا وہ عمل کوئی نہیں ہے۔ لیکن چھٹے امام جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا تھا نا، پہلے زیر لب کچھ پڑھتے تھے۔ کسی بندے نے کہا مولا یہ زیر لب کیا پڑھتے ہیں؟ فرمایا میں ان لوگوں پہ لعنت بھیجتا ہوں جو ہماری محبت کو عمل کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ ہر نماز میں لعنت بھیجتے تھے جو لوگ کہتے تھے محبت اہل بیت ہے تو عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کو اس طرح پڑھتا ہوتا ہوں، البتہ میں یہ نہیں کہتا کہ محبت اہل بیت عمل کے بغیر بیکار ہے، اب لفظ سخت ہے، کسی کام کی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا۔ میں ایک اور جملہ کہتا ہوں ان روایات کی روشنی میں، محبت اہل بیت خالی محبت ایسے ہے جیسے 500 روپیہ، آپ نے چکرالہ سے لاہور جانا ہے نا، کرایہ 1000 روپیہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس 500 روپیہ ہے۔ اب دیکھو نا ائمہ نے تعریفیں کی ہیں اکیلی محبت کی بھی، جاگو جاگو اکیلی محبت کی بھی تعریفیں کی ہیں، لیکن بعض روایات میں ساتھ عمل کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک دفعہ کہتے ہیں محبت سب کچھ، پھر کہتے ہیں عمل بھی کر۔ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں، جو مجمع جاگ رہے ہیں اس کے لیے، 2 بندے سو رہے ہیں باقی مجمع میکسیمم جاگ رہے ہیں، میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوتا ہوں، بھئی لاہور کا کرایہ ہے 1000 روپے، آپ کے پاس 500 روپے ہے، آپ جب اڈے پہ جاتے ہیں نا، ہاں بھئی مجھے ٹکٹ دو لاہور کا، جی پیسے دو، آپ نے 500 نکالو، نے کہا جی کرایہ تھا 1000 روپیہ۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ 500 روپیہ بیکار ہے، انہوں نالی سٹ دے، جواب کیا؟ یہاں وہ کہے گا 500 روپیہ بہت اچھا ہے لیکن کافی نہیں ہے، 500 اور ملائے گا تو پھر 1000 سے تیرا ٹکٹ کٹے گا۔ تو پھر میں اس طرح ان حدیثوں کو اکٹھا کرتا ہوں، کچھ حدیثیں کہتے ہیں محبت اہل بیت بہت اچھی چیز ہے، کچھ حدیثیں کہتی ہیں عمل ضروری ہے، میں اس کو ایسے بیان کرتا ہوں، معصوم فرمانا یہ چاہتے ہیں محبت اہل بیت اگر عمل سے خالی ہو اچھی ہے لیکن کافی، ساتھ عمل کی ضرورت پڑے گی۔ یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی وسلم۔ میں ایک واقعہ خالی پڑھتا ہوں، ایک واقعہ خالی، وہ واقعہ یہ امام رضا علیہ السلام کا بھائی کا نام زید ہے، زید بھائی ہے امام رضا علیہ السلام کا، لیکن وہ آزاد خیال، شاہ صاحب بالکل فری تھے، بریکنگ کوئی نہیں تھی، اپنی من مرضی کرنا، اور آخر میں ایسے مطلب ہے صحیح چودھری بن کر بیٹھ کر کہنا کہ نحن سادہ، ہم سید ہیں، ہم بخشائیں، سیاہ کریں سفید کریں۔ بات امام رضا علیہ السلام تک پہنچی، بلا لیا، فرمایا یا زید اغرک نقلۃ الکوفہ، ایک کوفہ کے بازاریوں نے ہوا بھر دی ہے تیرے اندر، یہ ہوا بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ میں ادھر مدرسے میں جاؤں تو آپ کے قبلہ صاحب آپ جیسا تو پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے، قبلہ واہ بھائی واہ آپ تو شہنشاہ مصائب ہیں، واہ جی واہ قبلہ آپ کے بغیر تو عزاداری ہو ہی نہیں سکتی، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اور اب افسوس اس بات کر کئی میرے اس یونیفارم میں بندے ہوا پسند کرتے ہیں، یہ ہوا بڑی خطرناک ہے۔ مولا ناز فرماتے ہیں مدحک فقد قتلک، جس نے تیری منہ بھی تعریف کی اس نے تجھے مار دیا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے البتہ بزرگان تو ہمارے بزرگان ہیں، کئی میری عمر کے جو علماء کرام ہیں نا، اپنی پروٹوکول کی ویڈیوز چڑھائی ہوئی ہیں یوٹیوب پر اور موجود ہیں، بھائی وہ میں گاڑی میں بیٹھتا کیسے ہوں، نکلتا کیسے ہوں، میرے پیچھے کتنی گاڑیاں، آگے کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، گن مین کتنے ہوتے ہیں، بہرحال
اللہ کی ذات ہدایت کرے سب کی. میں خدمت میں عرض کروں گا، وہ فرمایا تیرے اندر ہوا بھر دی ہے کوفہ کے بازاری لوگوں نے. یہ تو کہتے ہیں بظاہر جنت ہماری اپنی ہے، بس تو جنت جائے گا، تو جناب سیدہ کی اولاد ہے، تو ہر حال میں جنت جائے گا. سرکار نے فرمایا ذالک للحسن والحسین وولد بطن آ. فرمایا یہ جو پیکیج ہے نا کہ جہنم پکی حرام ہے، یہ جناب سیدہ کی بلا فصل 5 اولادوں کے لیے ہے. حسنین شریف ہیں، زینب ام کلثوم علیہ السلام، حضرت محسن، 5 کے لیے یہ ہے کہ جناب سیدہ کی برکت سے ان پہ جہنم حرام ہے. باقی فرمایا میں اور تو، ہم اپنے اعمال کے بلبوتے پہ آگے چلنا ہے. سرکار نے فرمایا زید تیرا کیا خیال ہے، جو مقام جنت میں ہمارا بابا موسیٰ کاظم پائے لمبے لمبے سجدے کر کے، تو خالی سید ہونے کی وجہ سے وہ مقام اگر پا جائے سارے الٹے سیدھے کام کر کے، تو پھر تیرا درجہ تو بلند ہو گیا نا اپنے بابا سے بھی. وہ بھائی جڑی ڈگری ایک بندہ امتحان دے کے لے رہا، دوجا گھر بیٹھے بٹھائے لے رہا، پھر پہنچ ادھی زیادہ نے جڑا بیٹھے بٹھائے لے رہا. وہ نہیں سمجھ آئی. سرکار نے فرمایا کون جدنا علی ابن الحسین زین العابدین یکون. ہمارے دادا سید سجاد فرماتے تھے، لمحسننا کفلان من الاجر ولمسیئنا ضعفان من النار. اگر سید نیکی کرے گا تو ثواب ڈبل ملے گا، اور اگر برائی کرے گا تو عذاب بھی ڈبل ملے گا. مولا کیوں؟ فرمائے شاہ جی جب چنگے کام کریں گے نا تو 4 غیر سید بھی ان کو مل کر اچھے کام کریں گے، اور شاہ صاحب کو ان نیک لوگوں کی نیکی کا ثواب بھی مل جائے گا. لیکن اگر شاہ جی پٹڑی سے اتر گئے، 4 اور بندے شاہ صاحب کو دے کر پٹڑی سے اتریں گے، اس گناہ میں بھی شاہ صاحب شریک ہو جائیں گے. آخر میں ایک سطر کہی، اگر امام رضا نہ فرماتے تو میری جرأت نہیں تھی میں وہ جملہ کہتا. سرکار نے فرمایا وَإِن كُنتَ مُطِيعًا لِلَّهِ فَانْتَخِي وَإِلَّا فَلَا إِخَاءَ. یہ امام رضا علیہ السلام کے سگے بھائی ہے زید، اور سرکار فرما رہے اگر تو اللہ کا فرما بردار ہے میرا بھائی ہے، اور اگر اللہ کا نافرمان ہے میرا کچھ نہیں لگتا. عمل ضروری ہے، عمل. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. میں خدمت میں آپ کی عرض کروں کہ یہ محبت امام زمان کا بھی حق ہے، ہم ان سے محبت کریں. لیکن ہم پاکستانیوں کے امام زمان سے محبت کوئی نہیں ہے. سیدھی بات کروں منہ پر، ہم مولا علی کے ذکر پہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست بات ہے. یعنی مولا کائنات کے ذکر پہ خوش ہونا، فرمایا یہ انسان کی ولادت کی پاکیزگی کی دلیل ہے. ہماری حدیث ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے. ہمیں جتنا مولا کائنات کے نام پہ خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ امام زمان کے ذکر پہ خوش ہونا چاہیے، اور زیادہ نعرے لگنے چاہیے. اس میں بھی ہمارا قصور ہے پڑھنے، آپ کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے. ہم پڑھنے والوں نے وہی سامان بیچا جس کی مارکیٹ تھی، پہلے سے بنی ہوئی تھی، نیا سامان پیش ہی کو نہیں کیا. جی امام زمانہ پہ محرم پڑھوں گا، اگلے سال لال شاہ صاحب کہیں گے یار یہ بندہ بور کی تب پورا 10 دن اس بندے نے ایک نعرہ بھی نہیں لگوایا، بس کرو جی اندر اس کو نہیں بولا. اسے کبھی درس دلوائیں گے، انہوں پڑھانا نہیں. پھر ٹھیک اس حساب میں پھر ہم لوگ کہتے چھڑو جی یہ نواں مال مارکیٹ پیش ہی نہیں کرتے. پہلا کام جو کرنا ہے آپ لوگوں نے، اب آپ کی بانیان کی شاہ جی بیٹھے ہیں، نصر اللہ صاحب اور باقی جتنے ذمہ دار بیٹھے ہیں، آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے، آپ کی محرم کی مجلس، آپ کی جیلوں کی پوری مجلس آپ کی ہے، یہ میری گزارش ہے، یہ سمجھو میری منہ مانگی فیس ہے. یعنی یہ فیس میں طے کر کے لے رہا ہوں آپ سے کہ آپ کے پاس جو مجلس بھی ہو نا، اگر آپ کے تھرو مجلس ہوتی ہے اور آپ کے پاس علماء ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی ذاکرین تو ویسے وہ حاضری لگوانے آ جاتے ہیں، علماء ہی پڑھتے ہیں میکسیمم آپ کے پاس. آپ نے کام یہ کرنا ہے، اس عالم دین کو کہنا ہے قبلہ آپ تشریف لا رہے ہیں، چیلم آپ نے پڑھنا ہے. بے شک چیلم پڑھیں، امام حسین کی فضیلت پڑھے، لیکن امام حسین کی زبانی ہمیں زمانے کے امام کا ذکر سنانا ہے.
25 محرم کی مجلس ہے قبلہ صاحب آپ نے پڑھنی ہے ہمارے پاس، ہاں جی پڑھنی ہے، امام سجاد علیہ السلام کی سیرت پڑھیے، فضیلت پڑھیے، لیکن ان کی زبان سے ہمارے زمانے کے امام کا ذکر بھی سنانا ہے۔ ایسے ہی 13 رجب آ گیا، 21 رمضان آ گیا، قبلہ آپ نے ہمارے پاس دشر پڑھنے، 21 رمضان شہادت مولا کائنات پڑھنی ہے، تو آپ نے مہربانی کرنی ہے مولا کائنات کے فضائل پڑھ کر ان کی زبان سے ہمیں امام زمان کا ذکر سنانا ہے۔ آپ کے زرخیز ہے، یہ علامہ باقر صاحب کا گھر ہے، یقین جانیے آپ کے یہاں مجلس پڑھ کر یعنی خود مجھے فائدہ ہوتا ہے، یعنی ایک روحانیت ملتی ہے چکڑالہ کے اندر مجلس پڑھ کے۔ میں ادھر بھی کہتا ہوں، باقی لوگوں کو بتاتا ہوں، نمازی لوگ ہو، اچھے لوگ ہو، اوورال ٹھیک ہے، تو یہ کہ آپ کے اندر جب امام زمان پر زیادہ مجلسیں پڑھی جائیں گی، ذکر زیادہ ہوگا تو محبت پڑے گی۔ جلدی جلدی بتاؤں ایک اور طریقہ امام زمان اور روانہ فدا کا، یعنی وہ ان کی محبت دل میں بڑھانے کا، روزانہ دعائے عہد پڑھا کرو، فجر کی نماز کے بعد دعائے عہد پڑھا کریں۔ یہ دعائے عہد فرمائے جو 40 دن مسلسل پڑھتا ہے وہ امام زمانہ کی فوج میں شامل ہو جاتا ہے۔ فرمائے وہ اگر مر بھی جائے گا اللہ اس کو اٹھا کر امام زمان کے لشکر کا حصہ بنائے گا۔ زیارت آل یاسین ہے، دعائے امام زمان پڑھا کریں، اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن یہ پڑھا کریں، یہ بھی امام کی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ امام زمان کے ظہور کے لیے دعا کیا کریں، یہ دعا بھی دل میں امام کی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ مجھے مولانا ظہور خان صاحب سے بہت گہری محبت ہے، لیکن جب میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں تو محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور جتنے بزرگ علماء ہیں ان کے ساتھ شفا صاحب ہیں، مولانا محمد حسین صاحب کے بلائے، یہ ان سب سے محبت ہے، لیکن جب بندہ دعا کرتا ہے ان کے لیے اب خود محسوس کریں گے محبت ایک دفعہ زیادہ ہو جاتی ہے جب بندہ کسی بندے کے لیے دعا کرتا ہے۔ امام زمان کے ظہور کے لیے دعا پکی روٹین بنائے، لیکن دعا زبانی جمع خرچ نہ ہو، دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیں۔ میں بہت ساری جلدی سپیڈ سے باتیں کہتا جا رہا ہوں، بس یہ محبت بڑھے گی امام زمان کی۔ پھر امام زمان کی سلامتی کے لیے روزانہ صدقہ دیا کرو، صدقہ۔ اب ایک ڈبہ گھر میں رکھ لو، زیادہ نہیں، 1 روپیہ، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے، 1000، 10,000 جو توفیق ہے، تھوڑا تھوڑا روزانہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں نا نماز وغیرہ پڑھ کے اپنے دفتر جاتے ہیں دکان پر، پہلے صدقہ ڈال کر جائیں اور نیت کریں یا اللہ یہ میں صدقہ ڈالتا ہوں زمانے کے امام کی صحت و سلامتی، ہر مومن موالی کی صحت و سلامتی، اور آخر میں حقیر کی صحت و سلامتی، میرے گھر کی صحت و سلامتی، اور اپنے جمیع مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے۔ یہ 4-5 کام ہیں جو کرنے کے، اور آخری سطر خود امام زمان نے شیخ مفید کے خط میں لکھا تھا، فرمایا مفید شیعوں کو کہہ دو اگر میری محبت دل میں بڑھانی ہے تو کچھ کرنے سے پہلے ایک بات کا فیصلہ کر لیا کریں، فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرُئٍ بِمَا يَقْرُبُ بِهِ مِن مَحَبَّتِنَا وَلْيَتَجَنَّبْ مَا يُضَانِّهُ مِن كَرَاهِيَتِنَا سَخَطِنَا۔ فرمایا کوئی کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو تمہارا یہ کام میں امام زمان کو پسند آئے گا یا ناگوار گزرے گا۔ جب اب میں زبان چلانے سے پہلے سوچوں گا، جوان آنکھ اٹھانے سے پہلے سوچے گا، اس سے بھی خود بخود امام زمان کی محبت دل میں پیدا ہوتی جائے گی۔ عشر محرم میں کڑوی میٹھی باتیں میں کرتا رہا، لیکن اگر کسی کی کوئی دل آزاری ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ عصر عاشور تک تھا مولا حسین کا محرم، یہ ایک 70 مسائل عصر عاشور تک، جب تک حسین زین سلجنا پر تھے اس وقت تھا حسین کا محرم۔ حسین نے زین چھوڑی، زینب کا محرم شروع ہو گیا۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، ہم لوگ جب شام غریبہ ہو جاتی ہے نا مطمئن ہو جاتے ہیں، چلو جی محرم ختم ہو گیا، اپنی زندگی کی طرف واپس چلے جائیں۔ اللہ جانتا ہے اصل مصیبت شام غریبہ سے شروع ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی ذات علامہ علی نقی نقی کے درجات بلند کرے، وہ پڑھتے ہوتے تھے، وہ کہتے جن مولا حسین کا محرم تھا نا وہ آسان تھا، اس کی خاندان میں پہلے مثالیں موجود ہیں۔ مولا حسین کا محرم ہے شہادت، شہادت کی بڑی مثالیں، پاک پیغمبر شہید، حضرت حمزہ شہید، جعفر طیار شہید، مولا کائنات شہید، حسن مجتبی شہید، نبی کی زخمی بیٹی شہید، شہادتوں کی طویل فہرست ہے۔ یا زہرا
لیکن علامہ علی کی نکن کہتے تھے زینب کا محرم مشکل تھا، اس لیے کہ اس کی پہلے خاندان میں مثال کوئی نہیں ہے. یا زہرا، اس بی بی نے شرابی کے دربار میں جانا تھا جس کی ماں کا جنازہ رات کی ٹھہری. اب مجھے احساس ہے ظاہر بندہ تھک جاتا ہے اور 10 محرم کے بعد پھر وہ اثر ختم ہو جاتا ہے 10 دنوں کا، لیکن میں ایک خاص منزل پہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے آپ میرے ساتھ آ جائیں. علی کی بیٹی کا محرم مشکل. وہ بی بی 5 سال مولا کائنات کے ہمسائے میں رہا یا مازنی. 5 سال کے بعد پوچھا یا علی آپ کے گھر میں کوئی پردہ دار رہتی ہے؟ فرمایا یا تو کیوں پوچھتے؟ عرض کی مولا میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا. یقین جان علامہ باقر صاحب کی روح کا تعلق ہے اس وقت اس مجمع کے ساتھ مجھے اندر سے محسوس ہو رہا ہے، وگرنہ میرا رونے کا ماحول نہیں تھا. لیکن یقین جان علامہ باقر کی نگری علامہ باقر کا اثر ہے، اس وقت بھی اثر موجود ہے. اللہ ان کو امام حسین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. فرمائے تو کیوں پوچھتا ہے؟ رو کے کہتا مولا 5 سال ہو گئے ہیں تیرے ہمسائے میں، تیرے گھر سے نہ کسی پردہ دار کو نکلتے ہوئے دیکھا نہ داخل ہوتے ہوئے. نہ کسی پردہ دار کی آواز سنی. اللہ اکبر. وہ بھی سخت منظر. ایک وصیت کی تھی نا مولا حسین نے، آخری ملاقات میں نے پرسوں پڑھا. فرمایا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل. زینب جب نماز شب کے لیے اٹھے نا مجھے بھلانا نہیں ہے. اور میں گزارش کروں اپنی ماں بہنوں کو، بھائیوں بزرگوں کو، خدا رہا نماز کو بہانوں سے قضا نہ کیا کر. میرے کام زیادہ، میرے پاس وقت نہیں ہے. آپ میں سے کوئی اتنا مصروف نہیں ہے جتنی علی کی بیٹی شام غریبہ مصروف تھی. یا زہرا، یا زہرا، ایک جنازہ پڑا ہوا ہونا ہوش نہیں رہتا کسی کو نماز کا، لیکن شام غریبہ علی کی بیٹی کے خیموں کے باہر 72 جنازے بکھرے ہوئے پڑے ہوئے تھے. وہ کیسی نماز تھی؟ نماز کو انج نہیں کہہ پڑھیا جی میں پڑھیا بھیڑ بیڑا. شبیر پڑی وٹ تیراں دے ماہ اٹھتے ماہ ملتے آن دیا. شبیر تو ود کے مشکل آئیندے سجدے دی جا. تو اوکھیاں تھی کہ اٹھ دی کنٹے کیتے سجدے آن دی. کتنی مشکل نماز تھی. ایک جنازہ پڑا ہوا ہونا ہوش نہیں رہ جاتا بندے کو، نماز بھول جاتی ہے. لیکن علی کی بیٹی اتنی مصروف تھی 72 جنازے پڑے ہوئے تھے. لاشوں کے درمیان بیٹھ کر کہہ رہی تھی سبحان ربی الاعلی و بحمد الحمدللہ رب العالمین. علامہ اختر عباس صاحب فرماتے ہیں پڑھتی رہی نماز، پڑھتی رہی نماز. لیکن ایک نماز علی کی بیٹی کی بڑی مشکل تھی. آپ سمجھو کہ شام کی فرماتے تھے نہیں. علامہ اختر عباس صاحب کا نام سنا ہوا اپنے شیخ الجامعہ. وہ فرماتے تھے سب سے مشکل نماز وہ تھی جب زینب کا قافلہ پہنچا مسجد کوفہ کے سامنے. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. علی کی بیٹی نے اسی وقت اپنے پروردگار سے رابطہ کیا، میرا اللہ زینب تیری شریعت کا مسئلہ جانتی ہو، خاتون اکیلی گھر میں نماز پڑھ رہی ہو نا، سر پہ چادر موجود ہو، کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو، اگر ایک بائل بہہ رہ جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے زینب شرابیوں کی بھیڑ میں گھر چکی ہے، پروردگار تیری نماز کا وقت ہو گیا ہے، میرے سر پہ چادر موجود نہیں ہے، مجھے نہیں پتا تجھے میری نماز قبول ہے یا قبول نہیں ہے. علامہ اختر عباس صاحب فرماتے تھے امام کا رابطہ ہوتا ہے پروردگار کے ساتھ. امام السید سجاد نے رو کر فرمایا اما خدا کہتا ہے زینب تو جیسے پڑھ کر یا زہرا یا مولاتی یا فاطمہ تو سے اللہ فرماتا ہے زینب تو جیسے پڑھ مجھے قبول ہے. اللہ اکبر.
بہانے بار بنا کر نماز کو نہ چھوڑا کرو. میں نے پڑھا زندان شام میں علی کی بیٹی نے بیٹھ کر پڑھی فریضہ نماز. سید سجاد نے کہا ماں اماں شریعت کا مسئلہ آپ بہتر جانتی ہیں, فریضہ نماز بیٹھ کے نہیں پڑھی جا سکتی, بیٹھ کے کیوں پڑھ رہی ہے؟ رو کر فرمائے سجاد جو پانی اور کھانا آتا ہے اتنا کم ہوتا ہے نا, میں حسین کے یتیموں میں تقسیم کر دیتی. آج کتنے دن ہو گئے زینب نے نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا, اب میرے بدن میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رہ گئی. اجرکم اللہ. علی کی بیٹی کی مشکل محاذ کون تھے محرم کے؟ 2 جملے بس میں آپ کو چھٹی دے دوں. علامہ اختر عباس صاحب فرماتے تھے, اور میں نے خود بھی کتابوں میں پڑھا ہے, بی بی زینب کے نزدیک سب سے مشکل محاذ تھا کوفہ. 2 جملے سر میں نے پڑھنے, جو بندہ تھک کے وہ بے شک چلا جائے. مشکل منزل کوفہ. کیوں؟ میں ایک دعا کرتا ہوں, یا اللہ جو بندہ کسی علاقے میں آباد رہا ہو نا پھر اجڑ کر اس علاقے میں رہا. اللہ کہتا ہے شام میں زینب کو جاننے والا کوئی نہیں تھا. کوفہ میں علی کی بیٹی 5 سال تک رہ کر گئی تھی زینب. اللہ کہتا ہے قرآن پڑھاتی رہی تھی. یہی وجہ خدا جانتا ہے شام میں بی بی نے کنیزوں کو نہیں بلایا اپنے پاس. علماء نے لکھا جب آیا نا بابا کا منبر, فرمائے کنیزوں جلدی کرو میرا پردہ بناؤ, میرے بابا کا شہر آ گیا. اجرکم اللہ. آخری سطر علی کی بیٹی کے نزدیک مشکل منزل اس بی بی کے محرم کی تھی کوفہ کی پیشی. لیکن جب سید سجاد سے پوچھا جاتا تھا, نعمان ابن منذر مدانی نے کیا سال, مولا سب سے مشکل منزل, 3 دفعہ فرمایا الشام الشام الشام. مولا شام میں ایسا کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا جب میرا قافلہ پہنچا نا شام کے دروازے پر, یزید کو بتایا کہ ظالم تیرے مہمان آگے. میں گزارش جتنے ماتمی عزادار بیٹھے ہو محرم چلو کے بعد شادیاں کرو کہ ڈھول باجا نہ بجانا اپنی شادیوں میں. مولا سجاد فرماتے اسی ڈھول باجے اکٹھے ہوتے رہے, شرابیں جمع ہوتی رہی, پتھر اکٹھے ہوتے رہے, لکڑیاں آگ جلانے کے لیے جمع ہوتی رہی, تماشا دیکھنے والے بلائے جاتے رہے, تماشا کرنے والے بلائے جاتے رہے. فرمایا تیاریاں کرتے کرتے میری پھوپھیاں اتنی کھڑی رہی دروازے کا نام تبدیل ہو گیا. پہلے لوگ کہتے تھے باب الحلب یعنی حلب شہر والا دروازہ, لیکن میری پھوپھیاں اتنی کھڑی رہی دروازے کا نام تبدیل ہو گیا. لوگ کہتے باب و سعد یعنی یہ وہ دروازہ ہے جس پر زینب نے 72 گھنٹے انتظار. اجرکم اللہ. علی کی بیٹی نے 72 گھنٹے انتظار کیا. اللہ آپ سب کو شام لے جائے. آخری جملہ, اللہ آپ سب کو شام لے جائے. میں 2011 میں شام گیا تھا, میں نے خود مشاہدہ کیا. آیت اللہ اشتیاردی نے بھی اپنی کتاب سوگنامہ آل محمد کی حاشی میں ایک واقعہ لکھا ہے. فرماتے میں جب شام گیا نا, ہمارے ساتھ ایرانی عورتوں کا بھی قافلہ تھا, مرد اور عورتیں تھی. وہ فرماتے مرد اور عورتیں اسپیشلی باب السعد سے پیدل چلے یزید کے منبر تک. مردوں نے آدھا گھنٹہ لگایا لیکن بیبیوں کو 1 گھنٹہ لگ گیا. خواتین کو گھنٹہ پتہ کیوں لگا؟ اس لیے لگا موڑ زیادہ تھے, گلیاں تنگ تھیں, اور جانتے ہو تنگ گلیاں اور موڑ ہونا, مرد تیز چل لیتا ہے لیکن پردہ دار تیز نہیں چل سکتے. اللہ اکبر. آیت اللہ فرماتے گھنٹے سے زیادہ سفر نہیں تھا, لیکن علی کی بیٹی کو پورا دن لگ گیا اس منبر کے سامنے پہنچتے پہنچتے. منظر تو ذہن میں بنا کے رکھ, کیوں پورا دن لگا؟ یہی میں نے تیرے سامنے پڑھنا ہے تھوڑی دیر میں. اب وہ کام کریں, قبر کی پہلی رات ہو, تیری میری قبر میں سے کہ تو سارے دین تشریف لائے. جتنے مرحومین ہیں ہم سب کے, اراکین انجمن کے مرحومین, ماتمدار, جتنے سیکیورٹی والے, نیاز کے, جس نے بھی عزائے مظلوم میں حصہ ڈالا, سب کے مرحومین کی قبر میں تشریف لائیں گے. مولا امام سید سجاد ہمارے مرحوم عرض کریں گے مولا کیوں تکلیف فرمائے؟ پر میں دیکھو کل کی میری پھپھی زینب کے محرم کی آخری مجلس ہو رہی تھی. اس مجلس کے آخر میں سب نے مل کر میرے شام کے تھکے ہوئے قافلے پہ سلام کیا. اس مجلس میں تیرا بیٹا, تیرا بھائی, تیری بہن موجود تھی. میں سید سجاد اسی سلام کے جواب دینے تیری قبر میں آ کے السلام علیکم. یہ تو محرم کا آخری سلام ہے. اگلے سال اللہ جانے کون ہوگا کون نہیں ہوگا. میرا دل چاہتا ہے میرے ساتھ پڑھو, سارے پڑھو میرے ساتھ. والا
मौला हुसैन अब आखिरी सलाम करने आए हैं, अगर जिंदगी नहीं फिर आएंगे, जिंदगी खत्म होगी तो ज़ारा का लाल आखिरी सलाम कबूल कर ले। वाला पढ़ो मेरे साथ, अली इब्ने हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन वाला अखवातिल हुसैन। अल्लाह अकबर। मिनाले कूफी ने सवाल किया, मौला शाम में ऐसा क्या जुल्म हो गया था, तेरी फूफियों ने 1 घंटे का सफर सारे दिन में कैसे तय किया? अल्लाह जाता है मातम की तैयारी करके आने वाला बंदा मेरा मुखातब है। मेरे मौला सज्जाद की आंखें नहीं थी, सामन के बादल थे। मौला सज्जाद ने करबी जुबान का नोहा पढ़ा। मैंने कभी इस नोहे का किसी मजमे में तर्जमा नहीं किया, मैं खाली इशारा करता हूँ, जरा सर उठा के देखना। मौला सज्जाद ने इतनी देर लगने की वजह क्या बयान फरमाई। फरमाया मिनाल तुझे क्या बताऊं, बाजार में दाखिल करने से पहले मेरे काफिले पर एक जुल्म किया गया। मौला कौन सा जुल्म, जरा सर उठाना। फरमाया कादो जलीलन कज़ंजिगाबन होनस। मैं नहीं करूंगा, शेर का तर्जमा नहीं करूंगा, एक इशारा करूंगा। फरमाया मेरे सारे काफिले के कैदियों के गले के रस्सी में बंद कर दिए। सकीना का गला भी उसी रस्सी में है, मेरी फूफी ज़ैनब का गला भी उसी रस्सी में। फरमाया जब भी मेरी फूफी कमर सीधी करती, सकीना के पैर जमीन से उठ जाते। या ज़रा रो रो के कहती अम्मा कमर सीधी न कर, मेरे गले की रस्सी। अजर कमल अल्लाह अल्लाह अकबर। मैं मौला सज्जाद के जुमले से ये समझाऊं, बाजार का काफी सफर अली की बेटी ने रकू की हालत में तय किया। मैं जब 2011 में ज़ियारत पे गया था शाम, मेरी अहली और मेरी बेटी मेरे साथ थी। मैंने पूछा था, शिराजी सैयद थे, सरगोदा के रहने वाले आलिम दीन पढ़ते थे वहां पर। मैंने कहा शाह जी, मैंने और मेरी ज़ौजा ने आधे 1 घंटे में सफर तय किया, लेकिन आपकी फूफियों को 12 घंटे क्यों लग? अल्लाह जाता है शाह जी ने मुझे 2 जवाब दिए, उन 2 जवाबों में मसाइब खत्म हो जाएगा। पहला जवाब दिया, फरमाया तू सुबह गया था, उस वक्त बाजार खाली था, लेकिन जब ज़ैनब गुजरी बाजार बदमाशों से भरा हुआ। या ज़हरा या ज़हरा। और सैयद ने दूसरा जुमला कहा, उसने कहा मौलाना तू 1 बाजार से गुजरा, ज़ैनब को 8 बाजारों से गुजारा गया। तेरे मौला सज्जाद ने फरमाया कि जालिम के हाथ में रस्सी का सरा था, कभी किसी बाजार ले जाया जाता, कभी किसी बाजार का। 8 बाजार फिराने के बाद मेरा काफिला यहूदियों के महल्ले में लाया गया। आगे की मुनादी ने आवाज दी, यहूदियों तुम्हें याद होगा खैबर का मैदान, अली ने तुम्हारे बड़े बड़े जर्नैल मारे, जिसने अली से बदला लेने वाली की बड़ी बेटी तुम्हारी मेहमान। मेरे मौला फरमाते ऐलान हुआ, यहूदी मर्द और औरतें मकानों की छतों पर चढ़ गए, जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर मारा, आग वाले ने आग फेंकी, मेरी अम्मा रुबाब का सर जख्मी, मेरी फूफी ज़ैनब के हाथ जख्मी हो गए। आखिरी जुमला हाथ उठा दुआ के लिए, शर्म न कर कबूलियत की घड़ियां, मेरा अल्लाह किसी मोमिन को खाली हाथ न उठा। परवरदिगार अरकीन अंजुमन की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा, सबको इनकी हिमायत करने की तौफीक इनायत फरमा। मेरा अल्लाह ये अल्लामा साहब की नगरी, इसको नजर बद से महफूज फरमा, इनको इल्म के साथ अमल की तौफीक इनायत फरमा। सारे बीमारों को शिफाए कामिला और आजिला नसीब फरमा, मरीजों को लिबास आफियत पहना, बे औलादों को नेक और साले औलाद इनायत फरमा। हाथ उठा दुआ के लिए, परवरदिगार ये जितना मजमा बैठा है सबको इमाम ज़मान की मार्फत इनायत फरमा। मेरा अल्लाह इस सारे मजमे को इस साल करबला का चेहलम नसीब फरमा।
پروردگار مجھے نہیں پتا کون سا مومن تیرے گھر میں کیا مانگنے آیا، میرا اللہ کسی مومن کو خالی ہاتھ نہ اٹھا، تجھے اس دعا کا واسطہ جو مولا سجاد نے اکبر کے لاشے پہ نہیں مانگی، اللہ جاتا عباس کا علم آیا پھر بھی منہ سے بول کر موت نہیں مانگی، قاسم کا لاشا آیا پھر بھی سجاد نے موت نہیں مانگی، بابا کا سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہوا پھر بھی وہ ماتم کی تیاری کر، مولا سجاد نے موت نہیں مانگی، شام غریبہ موت نہیں مانگی، 11 محرم موت نہیں مانگی، کب مولا سجاد نے موت مانگی؟ یہ جملے میرے نہیں ہیں، آیت اللہ جعفر غاشب الغطاء نجف کے مرحوم مجتہد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے شام کے بازار میں ایک ایسا وقت آ گیا جب سجاد کے صبر کے دریا کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ کون سا وقت تھا؟ فرماتے جب علی کی بیٹی کا قافلہ شرابیوں کی بھیڑ میں گھر کے جیسے دانتوں کے اندر زبان گھر جاتی ہے، ادھر سے دھکا لگتا بیبیاں اس دیوار کے ساتھ، ادھر سے دھکا لگتا زہرا زادیاں دوسری دیوار کے ساتھ، تیرے مولا سجاد کا جگر پھٹ گیا، فرمایا یا لیت امی لم تلدنی، یعنی اماں کا یہ سجاد پیدا نہ ہوتا، نہ زینب کے ساتھ شام وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ پروردگار ہمارے گناہ صغیر و کبیرہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، جو علماء کرام علیل ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، علماء کا طول عمر بابرکت نصیب فرما، حاضرین کے ولی شریعہ پوری فرما، دکھ در پریشانیاں دور فرما، مقروضین کے قرض غیب سے ادا فرما، ہم سب کے سال کربلا کا جہلم نصیب فرما، اس محرم کو ہماری زندگی کا آخری محرم قرار نہ دے، اس محرم سے میں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار صلی اللہ علامہ باقر صاحب اور ان کے جمیع خانواد اور حاضرین کے جمیع مرحومین سب کو میرا اللہ آج کی رات امام حسین علیہ السلام کا مہمان بنا، حضرت کی نور سے ان کی قبر منور فرما، حضرت کی شفاعت ان کے شامل آل فرما، ہماری موت کی مشکل گھڑیوں میں مولا حسین کو ہم سب کی مدد کے لیے پہنچا۔ پروردگار ہے پر انقلاب مراد کرم و ظلمی انقلاب اسلام ایران کو طول عمر عنایت فرما، ان کو شرار کی شر سے مان عنایت فرما، امام زمان روانہ فدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم حضرت کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما، میرے لقبولیت دعا کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، تیری بھری کائنات میں ہماری فضل سے بہتر اور کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع